یہ سچ ہے کہ ہر کوشش سے کامیابیاں نہیں ملتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے سخت کوشش ہوتی ہے۔ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ لفظ، احساس، جذبات، سوچ، یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راہ یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بل رب پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھائی کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے دل کی ضروریات پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگے، سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کرے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھے، اس کی رضا مانگے، جو وہ دے اسی پر راضی ہو جائے اور الحمدللہ کہے۔ معجزہ فرما دے یا رب کوئی ایسا کہ جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے، اور ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں میرے مالک۔ تیرے ایک کن کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک جھوٹا سا جملہ تم سچے ہو۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بڑی ہوئی ہو۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب کی ہار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا، جب سکون نہ پہنچ پائے تو تہجد پڑھنا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ آمین۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہے، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہے۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر رہے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔
जिंदगी में इंसान को ही दूसरे इंसान की ज़रूरत है, फिर भी यहाँ तो इंसान इंसान को डस रहा है, कभी लफ्ज़ों से, कभी बदले रवैये से, कभी अमल से। सांप का एक बार डसा तो इंसान मर जाता है, और इंसान जब इंसान को रोज़ थोड़ा थोड़ा डसता है तो वो अंदर से मर जाता है। हाँ, ये दुनिया अच्छे लोगों के नेक अमल, बाइखलाक लोगों के बेहतरीन रवैयों और बाआदाब लोगों के खूबसूरत अल्फाज से कायम है, लेकिन फिर भी सांप का डसा इंसान के डसने से बेहतर है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनसे दीन की बातें की जाए तो उनके दिल थक पड़ने लगते हैं, उन्हें घुटन होने लगती है, उन्हें जो लगता है कि हम फंस गए हैं। लेकिन याद रखें, ये दीन लावारिस नहीं है। आप दीन नहीं सीखेंगे तो अपनी ही आखिरत खराब करेंगे। अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह ने दो रास्ते दिखा दिए हैं, अच्छा और बुरा, जिस पर चाहें चले। अल्लाह की बादशाहत में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। बेशक सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। देखो, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तुम कैसे मायूस हो सकते हो जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मायूसी की बातें ना करो। खुद को किसी बेकार सोच या अमल में ज़ाया मत करो, क्योंकि तुम्हारा रब हुस्ने अमल की कदर करने वाला है और बेहतर से बेहतर जज़ा देने वाला है। वो बड़ी से बड़ी खता माफ़ कर देता है और छोटी से छोटी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। सुने, यकीन करते हो अल्लाह पर, उससे बढ़कर है ही नहीं कोई, उससे आगे है ही नहीं कोई। वो यकीन दिलाने वाला है, वो यकीन देकर उसकी हिफाजत भी करेगा। जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए, उससे भरकर पुरस्कून और कोई चीज़ नहीं। लिहाजा उसी से मांगे, बार बार मांगे, हर बार मांगे, वो देगा। वो देने वाला है, इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना सा जाना, दुख में अकेले, सुख में ज़माना। कुछ शामें ऐसे ढलती है कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूब हो जाए तो फिर कभी तलूब नहीं होते। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्व इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। किरदार अच्छा रखो, मेयार खुद बन जाएगा। अल्लाह पाक उसी शख्स को आजमाता है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें यह मालूम होना लाजमी है कि जो हो रहा है अल्लाह पाक ही की इजाज़त से हो रहा है। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से ही अरूज पर है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं।
ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ بہت اکثر، بہت زیادہ، بہت ہی یاد آتی ہو، کبھی تنہا جو میں بیٹھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آگی صدیوں کی مسافت کیسے۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی، اور اب ایک شخص کی پرواہ ہے تو مجھے احساس ہوا کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں ہم اس شخص کو کھو نہ دیں۔ جب تمہارے پاس ایک قرآن پاک اور جائے نماز ہے تو تمہیں رونے اور باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یہ آزمائشیں ایک دن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکی رائے کے دانے جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا والے اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ اللہ پاک اس نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی وہ قربانی، وہ تکلیف، وہ نیکی، اس کی نظر سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ آپ کا ایک ایک آنسو اس کے علم میں ہے۔ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی حمد ہے، یعنی ہمارا رب سب کن فرماتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے۔ دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ پاک الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ الحا یعنی زندگی دینے والا، جو آپ کو تر و تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دیں تو آپ کا رب القیوم یعنی تھام لینے والا ہے، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ۔ وہ سنتا ہے، بہت قریب ہے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہر آنسو کو اور دل میں چھپی ہر دکھ کو۔ اس سے کہیں کہ اس کو پکارے، وہ آپ کا رب ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ جانتا ہے راتوں کو کی گئی عبادتوں کو بھی، اس طرف اور اس خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ بندے اور اللہ پاک کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کو بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ پاک کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہی تھامنے والا ہے، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور ناامیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ جب دل بہت تھک جائے تو جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتائیں کہ یا اللہ بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی سے بہتر ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے ہاتھ سے مارے گئے۔ یہ زندگی ہے جناب، ٹھوکر تو لگے گی، کبھی اپنوں سے اور کبھی اپنا کہنے والے جھوٹے لوگوں سے، اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، ان کا صبر دیکھتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتے ہیں، فرعون سے بھی بچاتے ہیں اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب آیا، ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہے، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں
اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن دھیان نہیں ہوتا۔ نماز میں اور نہ سکون ملتا تھا۔ باقی لوگوں کو جب چاہت سے پڑھتے دیکھتی تو خیال آتا کہ عبادت اور نمازیں تو ان کی ہے، میں جو بے دھیانی کے سجدے کرتی ہوں وہ مجھے کیا بچائیں گے۔ پھر ایک دن میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھنے جانے والی نماز کا تو ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن سے تم نے خود کا مقابلہ کیا۔ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے ہو۔ ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، طریق باغی کہہ سکتی ہے غلام نہیں۔ مت پوچھ کے ملے زخم کہاں کہاں سے، اے زندگی تو یہ بتا سفر کتنا باقی ہے۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کریں، ہر کوئی سچا نہیں ہوتا۔ 72 پتے ہوتے ہیں تاش کے، ہر کوئی یکا نہیں ہوتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ دوست وہی اچھا ہے جو وقت پر کام آئے۔ ساتھی اگر اچھا حاصل ہو جائے تو اس کی قدر کرو۔ پیار اتنا کرو کہ کوئی آپ کا پیار بھلا نہ سکے۔ اپنے دل کی بات صرف اچھے ساتھی کو بتاؤ۔ رشتوں سے بڑی چاہت کیا ہوگی، دوستی سے بڑی عبادت کیا ہوگی۔ جسے دوست مل جائے تم جیسا، اے زندگی اس سے پھر کیا شکایت ہوگی۔ شکر ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، میروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو کسی بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرمانا، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ بے شک، آمین یا رب العالمین۔